بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کل ہم نے دیکھا تھا تعلیمی نسواں کی اہمیت سے مراد کیا ہے، ضرورت کیا ہے کسی بھی معاشرے میں خواتین کی تعلیم کی، اور پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تعلیمی نسواں میں کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان میں اوورآل عورتوں کی شرح خواندگی جو ہے وہ بہت کم ہے، خاص طور پہ اگر گاؤں اور شہروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو گاؤں میں یہ شرح اور بھی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک نظر آتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ اب وقت کے ساتھ عورتوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے، لیکن پھر بھی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر پچھلے 60 سالوں سے ہونے والے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ خواتین کی تعداد کے لحاظ سے ناکافی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت تعلیم نسواں میں کمی کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ پہلی اہم وجہ جو ہے وہ آبادی میں اضافہ ہے کہ پاکستان کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس لحاظ سے تو تمام ہی لوگوں کے لیے اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی آ جاتی ہیں۔ تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے جو ہے وہ، اور خصوصاً پھر وہاں جہاں خواتین کی تعلیم کو دوسرا درجے کی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے تو وہاں یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آبادی میں اضافہ 2% سالانہ کے اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 1% سالانہ کے لحاظ سے تعلیمی ضروریات کا اہتمام کر پا رہا ہے۔ تو آدھی آبادی کے لیے ویسے ہی جو ہے وہ تعلیمی سہولیات کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سیکنڈ، تعلیمی اداروں کی کمی اور دوری ہے کہ آبادی کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کی مناسبت سے یہ تعلیمی ادارے ویسے ہی بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو یہ دیہی علاقوں میں قائم ہونے والے ادارے جو ہے اور جو اسکول بچیوں کے لیے قائم ہیں وہ آبادی کی ضروریات کے لحاظ سے ایک تو بہت کم ہیں، اور ایک جو موجود ہیں وہ بھی ان کے گھروں سے بہت دور دراز ہیں، خصوصاً ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہونے کے حوالے سے کہ بچیوں کو جو ہے وہ دور شہروں میں بھیجنا والدین کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، غربت بھی ایک اہم چیز ہے، کنوینس کے حوالے سے بھی کہ گاؤں سے شہروں تک مناسب جو ہے وہ کنوینس کا مل جانا، پھر لڑکیوں کی ذمہ داری کے حوالے سے، تو یہ بہت ساری وجوہات بن جاتی ہیں جن سے دور دراز علاقوں میں والدین اپنی بچیوں کو نہیں بھیج پاتے۔ پھر مخلوط تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں کا بڑا مسئلہ ہے، مذہبی روایتی معاشرہ ہے، خاص طور پر جو دیہی علاقوں میں یا ثقافتی کلچر سے، خاص طور پر قبائلی کلچر سے جو لوگ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ مخلوط تعلیم کو جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں عموماً پاکستان میں جو ہے وہ مخلوط تعلیم ہی ہے جو معاشرتی نقطہ نظر سے والدین کی اقدار و روایات کے حوالے سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی، یعنی والدین اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بھی بعض اوقات وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریزاں ہیں۔ غیر موزوں نصاب، ماہرین تعلیم اور والدین کے حوالے سے طلباء و طالبات کے لیے یکساں نصاب جو ہے یہ بھی عورتوں کی تعلیم کے لیے مفید نہیں ہے۔ ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضروریات اور جو بھی ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کے لحاظ سے ان کے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ نصاب ہونا چاہیے جو اسپیشل خواتین ہی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، اس لیے بھی والدین بچیوں کو جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجتے، کیونکہ اکثر والدین کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار جو ہے وہ گھر تک محدود ہے۔ تو ایسی تعلیم بھی نصاب کا حصہ ہونی چاہیے جو خواتین کو گھریلو امور کے حوالے سے جو ہے وہ، جیسے بجٹ ہے، جیسے تزئین و آرائش ہے گھروں کی، متوازن غذا ہے، انہیں ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ بھی، اور فیمیل کی ضروریات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔ قدامت پسندی، یعنی پرانی روایات کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی معاشرہ، آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے علاقوں کی صوبائی ثقافت کے حوالے سے بھی کچھ رسوم و رواج ایسی ہیں جس میں خواتین کا جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلنا اور پھر تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جو خود ساتھ، کیونکہ اسلام نے تو ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت یا مرد تعلیم، اس میں تو شروع کی آیات احادیث آپ دیکھ لیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو خود ساختہ اقدار بنا کے لی گئی ہیں، قبائلی روایات بنا لی گئی ہیں، یہ عموماً عورتوں کی زندگی پر ان کے بچپن سے لے کر جو ہے وہ بڑھاپے تک اثر انداز ہوتی ہیں۔
انہی رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کو ایسے علاقوں میں وقت اور پیسے کا ضیاع سمجھا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم پہ جو پیسہ لگے گا وہ بھی ضائع ہے، جو وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہی ہیں وہ بھی ضائع ہے، اس کی بجائے وہ گھریلو امور پر توجہ دیں جو ان کے لیے ضروری ہے۔ اگلی اہم چیز یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری اور مایوسی کا رجحان دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے تعلیمی سہولیات پیدا نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ روزگار دینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی بہت کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ تو جب پڑھے لکھے لوگ بے روزگار پھرتے ہیں تو لوگ ایک تو تعلیم کی اہمیت سے ویسے ہی جو ہے وہ واقف نہیں ہیں مکمل طور پر، اس کو صرف جو ہے وہ عموماً لوگ تعلیم کو نوکری حاصل کرنے کا مقصد سمجھتے ہیں، تو پھر جب وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا تو تعلیم اپنی اہمیت اور وقت ان کے ہاں اور بھی زیادہ کھو دیتی ہے۔ اس لیے وہ بے روزگار ہونا بھی تعلیم یافتہ ہونے کے باعث جو ہے وہ لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے سوچ کو جو ہے وہ منفی کر رہا ہے، اور اوور آل لوگ تعلیم کو ایسی کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے، اور خصوصاً پھر بچیوں کی تعلیم کو تو جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ضروری سمجھتے۔ تو یہ چند وجوہات جو زیادہ جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں ابھی بھی شرح خواندگی جو ہے وہ خواتین میں بہت کم ہے۔ اگر انہی چیزوں کو کچھ پازیٹیو چیزیں دے دیا جائے تو یہی اس کی جو ہے وہ تجاویز بھی بن جاتی ہیں، یعنی خواتین کی تعلیم میں جو ہے وہ بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وہی کہ آبادی میں اضافہ کنٹرول ہونا چاہیے، کہ اوور آل ہی جب جو ہے وہ آبادی میں اضافہ کم ہوگا تو آہستہ آہستہ تعلیمی سہولیات سب کے لیے ممکن ہو پائیں گی۔ تعلیمی ادارے ذرا ان کے جو ہے وہ اب بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے علاقوں میں بھی جو ہے وہ قائم کیے جانے چاہیے، مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو اوور آل اس کا جو شارٹ کوسچن بنتا ہے وہ تعلیم نسواں کی کمی کی 2 وجوہات ہیں، تو کبھی کبھار اس کی 2 تجاویز بھی پوچھ لی جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آبادی میں کمی ہو تو آبادی کی مناسبت سے خواتین کو بھی سہولت مل سکتی ہے، اسی طرح مخلوط تعلیم کا خاتمہ ہو تو بھی والدین جو ہے وہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھجوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 وجوہات اور 2 جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں شارٹ کوسچن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ کل ہم نے دیکھا تھا تعلیم نسواں کا مفہوم، اس کی ضرورت اور اہمیت۔